تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 7 دروازوں کے ساتھ بنایا اور ارشاد فرمایا وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے دروازے 7 ہیں اور لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہ لگی ہوئی ہوں گی، جمی ہوئی ہوں گی، اور اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے کی، شیشے کی، لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں۔ ہم اور آپ جو گھروں کو تعمیر کرتے ہیں تو جو مکانات ہم بناتے ہیں اس کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ آگے کو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دروازوں کی اوپر تک بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو جہنم کے دروازے ہیں ان کے نیچے کو ہیں، ان کے جو منہ ہیں دروازوں کے وہ نیچے کو ہیں، جن میں سے آگ نیچے کو گرتی رہتی ہے۔ وہ طبقہ بطبقہ اوپر سے نیچے کو ہے تاکہ آگ کا مزہ چکھنے والے اس میں چکھتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 7 دروازوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس طبقات کے جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے، ان طبقات میں سے جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے، اللہ رب العزت نے اس طبقے کو منافقوں کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہیں۔ حدیث کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبریل امین نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اسے 1000 سال تک دہکاتا رہا۔ اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکاتا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، مزید 1000 سال اور دہکایا گیا تو بالکل سیاہ تاریک کالی ہو گئی، جہنم کی آگ کالی ہو گئی۔ فرمایا اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اللہ اکبر! جہنمیوں کا ایک کپڑا اگر دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا جائے، ظاہر ہو جائے، تو لوگ اس کپڑے کی حالت کو دیکھ کر سارے کے سارے فنا ہو جائیں۔ اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق اور مغرب کے طول کے برابر ہے۔ یعنی جہنم میں جو زنجیریں ہیں ان زنجیروں کے ایک ایک ٹکڑے کی لمبائی مشرق اور مغرب کا طول ہے۔ اللہ اکبر! اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پگھل کر جائے، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ اللہ اکبر! سب جہنمی انسان کو دیکھ کر اگر دنیا پر جہنمی انسان کو بھیج دیا جائے تو لوگ اس کی شکل اتنی خطرناک و ہیبتناک ہوگی کہ لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر کے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر!
اور جہنمی زنجیروں کی جو ایک کڑی جسے ہم بولتے ہیں، اس کڑی کا حال یہ ہے کہ اگر اس کڑی کے ایک کڑی کو، ایک ٹکڑے کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جہنم سے اگر کوئی شخص نکالا جائے تو اس کی بدبو دار اور اس کی ہیبت ناک صورت کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اس کی بدبو سے ہی تمام تر مخلوق فنا ہو جائے گی۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک اس کی صورت کو دیکھ کر فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امی سے کہا، یہ بتلاؤ جبریل، جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جبریل امی نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کو ہیں، کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، یعنی ایک دروازہ پھر اس کے بعد جو دروازہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق دریافت فرمایا، پوچھا جبریل ان دروازوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جبریل امی نے جواب دیا، سب سے نچلا جو جہنم کا دروازہ ہے اس کا جو نام ہے، اس کا نام ہے ہاویہ۔ اس میں جو رہنے والے لوگ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، یعنی جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جن لوگوں کو رکھا جائے گا وہ منافقین کی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقاتوں میں رہیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق جو ہیں وہ سب سے نیچے دروازے میں رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، جبریل جہنم کے دوسرے دروازے کے متعلق بتاؤ۔ کہ حضور، جہنم کا جو دوسرا طبق کا نام ہے وہ جہیم ہے، اور اس میں رہنے والے مشرک ہیں، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ لوگ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہیں، جبکہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہیں، اور اوپر کے طبقے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تیسرے کے دروازے کا نام سقر ہے، اور اس میں سوابی لوگ ہیں، اور چوتھے کا نام لظا ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، یعنی مجوسی ابلیس کے پیروکار ہیں، اور ان لوگوں کو بھی چوتھے طبق میں جہنم میں ابلیس ملعون اور مردود کے ساتھ رہنا ہے۔ پانچواں دروازے کا نام حطمہ ہے، اور اس میں یہودی لوگ رہیں گے، اور چھٹے کا نام سعیر ہے، اور اس میں نصارہ ہیں۔ جبریل خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جبریل جب خاموش ہوئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، خاموش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اپنے خاموش ہونے کی وجہ بیان کرو۔ جبریل امی نے اتنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، 7ویں دروازے کے متعلق بھی بیان فرماؤ، تو جبریل امی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مت پوچھئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پہلے کے بارے میں بتا دیا، دوسرے کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ چھٹوں دروازے کے بارے میں، 6 دروازوں کے بارے میں مجھے بتا دیا، لیکن 7ویں دروازے کے پاس آ کر کے تم کیسے خاموش ہو گئے؟ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا تب جبریل امی نے کہا حضور اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ گناہ انسان سے ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کرے، شرمسار ہو جائے، شرمندہ ہو۔ گناہ ہو جاتا ہے لیکن خطا کار وہ نہیں جو گناہ کر دے، خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے۔ گناہ ہو جائے فوراً رب کے حضور شرمندہ ہو جاؤ، رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو دراز کرو، نبی کو وسیلہ بنا کر کے دعائیں مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو انسان توبہ کرتا ہے گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو اپنے گناہوں سے جب ہم توبہ کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ رب الکریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیت کریمہ؟ وہ آیت کریمہ جس کے متعلق پل صراط سے گزرنے کے ذکر کو بیان کیا گیا، پل صراط کا راستے کی تحقیق اور پل صراط کی حقیقت کو بتایا گیا، اور پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، یہ پل صراط کیا ہے، یہ کیسے ہوگا۔ جب آیت کریمہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوفزدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشک بار ہوئے، بہت زیادہ روئے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے، اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ پیارے اللہ کا ڈر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر کے علاوہ جتنے ڈر دنیا کے ہیں، جب انسان ان سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو انسان ان سے جان بچاتا ہے اور دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ یہ اللہ کے خوف اور دنیاوی لوگوں کے خوف کی ایک تحقیق ہے، پہچان ہے۔ اللہ کے خوف سے لرزتے رہو اور اللہ سے ہمیشہ توبائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری ہماری توباؤں کو قبول فرمانے والا۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توباؤں کو یوں ہی قبول کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ جو بھی توبہ کرتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی توباؤں کو، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ توباؤں کو قبول ہی کرتا رہے گا۔ جو بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توباؤں کو قبول کرتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل جائے۔ جب کتنے ایسے بوڑھے جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، اور کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے بچپن کو کھو کر علم حاصل نہ کر کے جوانی میں آ کر کے کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کی عمریں ڈھلنے لگتی ہیں تو پھر وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے لا علم ہونے کا افسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے اپنے رب کے حضور اپنی گردنوں کو جھکاتے اور علم دین حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے تو آج کفِ افسوس ہمیں ملنا نہیں پڑتا۔ تو ہمیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو ہر دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کل سے شروع کریں گے نماز پڑھنا،
ہم پرسوں سے نمازوں کو پڑھنا شروع کریں گے، لیکن نتیجہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ وہ کسی بھی دن نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ان کی زندگیاں ایسے ہی گزرتی جاتی ہیں اور جمعہ جمعہ کر کے ان کی زندگیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ کفے افسوس ملتے ہیں، ہائے ہم نے جوانی کو برباد کیا، ہائے ہم نے بڑھاپے کو برباد کیا، ہائے ہم نے کیا کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے زکاتوں کو تاخیر مؤخر کرتے رہتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب کی بار میرا کام سنور جائے گا تو میں اب کی بار اپنی زکات ادا کر دوں گا، اب کی بار سنور جائے گا تو اب کی بار ادا کر دوں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ کفے افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ صاحبو، اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ ایک شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، انسان کو بےہودگی کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے اور انسان کو برباد کرنے کی پگار پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ ہائے میں کل کی زندگی کو اپنی صحیح کر لیتا، اپنی کل کی زندگی کو صحیح کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تنہائیوں میں اپنی رعایا یعنی جو بستی کے آپ خلیفہ تھے، اس بستی میں جس میں آپ رہتے تھے، اس میں رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر آپ چکر لگاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے دور خلافت میں کوئی بچہ، کوئی انسان بھوکا رہے۔ یہ بادشاہ کی بات ہے، یہ علم دین کی بات ہے، اور یہ نبی کی محبت چکنا چور جس کے سینے میں ہو جائے، اور نبی کی محبت جس کے سینے میں کٹ کٹ کر بھری ہو، ان کے انداز یہی ہوتے ہیں۔ جب ان کے جو جہنم میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جب ان کے اجسام اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور جب ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، اور جب ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی ان کے بڑوں کی، اور وہ جب دیکھیں گے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو یوں کیسے برباد کرتے تھے، تو رب کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر دنیا غالب آ گئی تھی، ہم پر نفس کی شرارت غالب آ گئی تھی، اور ہم شیطان کی وسوسوں میں آ گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں دوبارہ ہمارے رب بھیج دے، اب کے سے ہم کوئی ظلم نہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تو دکارے ہوئے اسی جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ آج ایک آنسو اگر رب کی بارگاہ میں رو کر نکال دو تو وہ ایک آنسو تمہاری مغفرت کے لیے آج کافی ہے، لیکن کل کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کے عوض روئیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں گے، اور جہنم میں جا رہے ہوں گے تو روئیں گے۔ فرمایا گیا میدان محشر میں جب وہ روئیں گے تو ان کے رونوں کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی ناف تک پسینہ ہوگا، اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ان کے پسینے میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو کشتیاں دوڑنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان شیطانی وسوسوں میں پڑ جاتا ہے اور انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کو یاد آتی ہے آخرت۔ جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور جب گھروں میں کوئی عزتیں نہیں رہتی، تو پھر انہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ پھر وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی تو موت کا یاد کرنا ہے۔ یعنی انسان جب بے عزت ہو جائے اور گھروں میں عزتیں نہ رہے اور جسم کمزور ہو جائے اور انسان بالکل داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، سر کے بال سفید ہو جائیں، کمریں ٹوٹ جائیں اور ہڈیاں کمزور ہو جائیں، کمریں جھک جائیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ موت کو یاد کر رہا ہوں۔ پھر اس سے بات کی جائے تو کہتا موت تو آئی جانی ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ اسی کا موت کو یاد کرنا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نادان اس کو موت کا یاد کرنا نہیں کہتے۔ موت کا یاد کرنا تو یہ ہے کہ تم نے اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اسے کہتے ہیں موت کا یاد کرنا۔ شرمسار ہو اپنے آپ کو،
शर्मसार हो जाए रब की बारगाह में, रोए, आंसू बहाए, इसे कहते हैं मौत को याद करना। कब्रिस्तान में जाए, बैठी बैठी कब्रों को देखे और देखने के बाद गए हाय यही हाल हमारा हो जाना, इसे कहते हैं मौत को याद करना। लेकिन हमारी मौत याद करना क्या है? हमारी मौत याद करने का मकसद ये है कि जब हमसे कोई टोक कर कहे कि खुदा के बंदो ये काम तो ना करो, ये तो गलत है, तो हम मौत भी तो आनी है, फिर कहता हाँ मौत तो आनी है। हमारे मौत को याद करने का ये तरीका है, हम इस तरीके से मौत को याद करते हैं। रो रब की बारगाह में फरमाया गया कि मैदान महशर में एक शख्स को लाया जाएगा, वो बड़ा गुनाहगार होगा, लेकिन वो एक मर्तबा रब के अजाब और रब के खौफ से रोया। जब उसे जहन्नम में ले जाया जाएगा तो उसकी आंख का एक पलक का बाल रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये एक दिन तेरे खौफ और तेरे अजाब के डर से रोया था, और इतना रोया था कि इसकी आंखों से आंसू निकले थे और वो आंसू मुझ तक आ गए थे और मैं उसके आंसू की वजह से भीग गया था। या तो मुझे इसके आंख से जुदा कर दे, इसके पलक से मुझे जुदा कर दे, या फिर इसे भी जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह उस पलक की वजह को उखाड़ेगा नहीं, अल्लाह उस पलक को उससे जुदा ना करेगा, उस पलक के बाल को अल्लाह उससे जुदा ना करेगा, बल्कि उस एक पलक की वजह से अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक आंसू ही काफी है अगर रब कबूल कर ले तो। लेकिन आज हमारे हालात कुछ इस तरीके के बन चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, और हम अपनी नमाज़ों को पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे हालात बड़े नाजुक हैं। हम मस्जिदों में वली बनने की कोशिश करते हैं और मस्जिदों से निकलकर हम बिल्कुल इब्लीस के पोते बनने की कोशिशें करते हैं। हम नमाज़ों को पढ़ते हैं तो नमाज़ें पढ़ने से ज़्यादा हम दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, जो बेनमाजी हैं उन्हें हम हक़ारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। दावत नहीं देते बल्कि उनकी तौहीन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें उन्हें दावत देनी चाहिए थी नमाज की, उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों में बैठ कर के उनकी बुराइयां तो कर सकते हैं कि फला नमाज नहीं पढ़ता, तन्हाइयों में जाके उन्हें नमाज की दावत नहीं दे सकते। हमें मज़ा ही जब आता है जब हम बुराइयां करें। हमारी ज़िंदगी का दिन ही जब गुजरता है जब हम बुराइयां करें। हमने अपनी ज़िंदगी के कारोबार बना चुके हैं बुराइयां। हमने अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया। अगर कोई इंसान आज नमाजी अपनी नमाजों को मस्जिद में छोड़ के जाता है, हाजी अपने हज को काबे में छोड़ाता है, ये आज की हमारी इबादतें हैं कि हमारी नमाजों का असर हम पर नहीं है। नमाजी हम सिर्फ मस्जिदों में हैं, कारोबार करते हुए हम नमाजी नहीं हैं, दुकान पे बैठते हुए नमाजी नहीं हैं, खेतों पर जाते हुए नमाजी नहीं हैं, बातें करते हुए नमाजी नहीं हैं, कहीं बैठे हैं तो बैठे हुए नमाजी नहीं हैं। सिर्फ हम मस्जिद में आए तो हमने सोचा कि हम नमाजी हैं। हाजी हज को गया, उसने सोचा मैं हाजी हूं। नमाजी वो है जो मस्जिद में भी नमाजी हो, बातें करे फिर भी वो नमाजी हो, कारोबार करे फिर भी वो नमाजी हो, और अपने जिस काम में लग जाए उस काम से छलके के ये नमाजी है, उसका वो काम बताए कि ये नमाजी है। तोलने पर आए तो बिल्कुल सही तोले ताकि लोग कहें कि ये नमाजी है, नापने पर आए तो सही नापे ताकि लोग कहें कि यार नमाजी है, कारोबार करने पर आए तो ईमानदारी के साथ करे ताकि लोग कहें कि ये हाजी है, बात करे तो पता चले कि ये हाजी है, बोले तो पता चले ये हाजी है। लेकिन नहीं, मस्जिद में बैठा है, तस्बीह हाथ में है, मुसल्ले पर निगाह है, बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, रोता है, दुआएं मांगता, गिड़गिड़ाता है, रब की बारगाह में हर काम करता है। लेकिन ज्यों के वो मस्जिद से बाहर गया, भूल गया कि अभी तो रब की बारगाह में रोया था, अभी तो रो रो के दुआएं मांगी थी, अभी तो रब को राजी करने की कोशिश की थी। क्या इतना भी असर न रहा?
وہ رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا، کیا اس میں اتنا بھی اثر نہ رہا؟ کیا وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا اثر تھوڑی تجھ پر رہنا چاہیے تھا؟ تھوڑی دیر وہ اثر تجھ پر دکھائی دینا چاہیے تھا، تھوڑی دیر پتہ چلتا کہ ہاں یار اس نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن افسوس تو یہاں تک بھی ہے کہ ایسے بھی نمازی موجود ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ، نماز پڑھنے کے بعد جس کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے ہیں اب شروع اسی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لوگ معاشہ ہے، یہ بھی زندگی کے حصے سمجھ لیے ہیں۔ ہر بستی میں جس میں آپ چلے جائیں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے 2 لوگوں پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک اس پر کہ جو بیوی اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر کے رکھے اور پھر وہ جو بنتی ہے وہ غلام کی بیوی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو امام کو غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا غلام ہوتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بناتی اور پھر بادشاہ کی بیوی کہلاتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ قوم اپنے امام کو بادشاہ بناتی اور پھر بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھتی۔ یہ انسانی زندگی، یہ شیطانی دھوکے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ انسان کے اندر تکبر ہے، انسان کے اندر ریاکاریاں ہیں، انسان برباد ہو گیا۔ پھر جب ایسے کام کرتے رہیں گے تو پھر چہروں کی نورانیت ختم ہو جائے گی، گھروں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کتنا کما رہے ہیں، آج کتنی دولتیں ہیں، کیا کل سے اگر آج کو ناپنا شروع کر دیں، کل کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو آج کتنے آسائش ہے کہ اگر انسان کھیت پہ جاتا ہے تو انسان کھیت پہ جانے کے بعد ہینڈل مارتا ہے اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کل انسان چوپایوں سے پانی لگاتا تھا، آج نہیں۔ آج مشین میں انسان اپنے مٹھا ڈالتا ہے اور ادھر سے گیہوں الگ، بھوسا الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کل لوگ جانور چلا چلا کے بیچارے ان میں محنتیں کرتے تھے۔ آج کو دیکھیں اور اپنے کل کو دیکھیں۔ کل موسم برسا جب آتا تھا لوگ مٹیاں اپنی چھتوں پہ لگاتے تھے، آج کسی کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے۔ آج کی اس قوم نے اتنی آسانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ناشکرے زیادہ ہیں۔ ہم ناشکرے ہو گئے۔ بارشیں ہوتی ہیں تو بھول جاتے ہیں کیا ہونا ہے، نہیں ہوتی تو روتے ہیں کہ اللہ بارش کر دے، اللہ بارش کر دے، اللہ بارش کر دے۔ ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ 10-10 ہزار 5-5 ہزار کے ڈیزل پھونکنے کے لیے قوم تیار ہوتی ہے، لیکن 1500 روپے مسجد میں دینے کی اوقات نہ رہی۔ جب اس طریقے کی زندگیاں بن جائیں گی کہ اپنے مطلب سے اللہ کو یاد کریں گے اور جب مطلب نکل جائے گا تو بھول جائیں گے ہم کیا ہیں۔ ایسے پھر جب اس طریقے کی زندگیاں ہوں گی تو پھر فرمایا جب جسم آنے کی زندگی میں اگر پوری رہی تو جب جسم کمزور ہو جائے گا، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کمریں جب ٹوٹ جائیں گی تو نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جائے گی اور نہ ہی ان کے چھوٹوں پر رحم کیا جائے گا، نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آگ سے آگ کے عذاب اور دہر اس کام سے بچا، ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے،